عقیدہ بتاتے ہیں اسی عقیدے پر زندہ عمل کر لے تو کامیاب ہو جائیں گے. اسی عقیدے پر اگر زندہ عمل کر لے، ایک تو مردہ کو عقیدہ بتاتے ہیں تو کامیاب ہو جائے انسان. اور ایک شمیائی قسمت باقی ہے، یہ نہیں کہ ہماری سید الساجدین مجالس کا اہتمام دین کی باتیں، فضائل، وہ کیسی مجلس ہوگی جس میں معصوم ہستیاں موجود ہوں. علامہ باقر ہندی شورکوٹ میں ان کا مدرسہ بھی ہے. میں نے سنا اپنے نانا جان سے کہ اکثر وہ پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، وہ مجالس میں بہت کم جاتے تھے ذاکرین کی. ان لوگوں نے اعتراض کیا آپ کو تو مجلس سننی چاہیے، آپ کو تو مجلس میں جانا چاہیے، آپ نہیں جاتے. وہ انہوں نے جو جواب دیا میں نے سنا بزرگوں سے کہ انہوں نے کہا یہ بغیر تحقیق کے پڑھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. یہ ایک لائن پہ مطلب کہ سلسلہ وار پڑھتے رہتے ہیں، علم نہیں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجالس میں امام زین العابدین ہماری مجلس میں تشریف لاتے ہیں، بیویاں تشریف لاتی ہیں. کیا سید سجاد اگر یہ جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ سننے کے لیے آتے ہیں؟ جن کی مجلس سننے کے لیے باقر ہندی نے کہا میں نہیں جاتا، سید سجاد کب آتے ہوں گے؟ من احیا امرنا، عشر محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ نے بہترین مکتب آپ کو عطا کیا ہے، کسی قوم کو اللہ نے ایسا مکتب عطا نہیں کیا. سجدہ شکر میں سر رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. آیا مالک تیرا شکر ہے مجلس شبیر کی صورت میں ہمیں ایک مکتب عطا کیا ہے. تم دین سیکھنے، اس سے دین سیکھو. یہ مجالس عین دین ہے. یہ جو ہم عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں عین دین ہے. ایسی محافل و مجالس کا اہتمام مت کرو کہ جو دین سے دور کرے. شاہ عبد العظیم جیسی ہستی کو میں نے آپ کے سامنے شاہ عبد العظیم کا واقعہ بیان کیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کیا. امام نے کہا یہی میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا بھی یہی دین. شاہ عبد العظیم جیسی عظیم اور بلند ہستی کو عقیدہ درست کروانے کی ضرورت پڑی کہ میں اپنے امام کو بتاؤں سناؤں کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میں کیسا عقیدہ رکھوں تاکہ میں اپنے معصوم سے سیکھوں.
ہمیں کیا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی زیارت کا ثواب سید شہداء کی زیارت کا ثواب ہے؟ یاد رکھو، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، کیا یہ سارا دین ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کیا، کیا ہم دیندار بن گئے؟ جب کلمہ شہادتین کا اقرار کیا، ہم نے کلمہ پڑھا، تو کفر و شرک و منافقت سے دور ہوئے ہیں، جہالت نہیں ہم سے دور ہوئی۔ دائرہ اسلام میں ہم داخل ہو گئے ہیں کلمہ شہادتین کا اقرار کر کے، لیکن جہالت، اس سے ہم عالم نہیں بن گئے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، شہادتین کا اقرار کیا ہے، اس سے ہم عالم نہیں بن گئے، ہم دائرہ دین میں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونا اور بات ہے، دین سیکھنا اور بات ہے۔ جب ہم دائرہ اسلام میں، دائرہ دین میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو اب ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس دین کو سیکھیں جس دین کو اپنایا ہے، تاکہ ہمیں حلال و حرام کا پتہ چلے۔ حلال و حرام کیا چیز ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، تو امام نے ہمارے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے علماء کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہم ان پر حجت ہیں اور ہماری طرف سے آپ پر وہ حجت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا فرمان کہ ان کی طرف رجوع کرو۔ آج علماء سے دور کرنے کے لیے شیطان کے بڑے ہتھ کنڈے ہیں۔ رسول کائنات کا ایک فرمان، معصومین کی تعلیمات میں ایک فرمان کہ شیطان کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی کہ 70,000 انسان گناہ ترک کر کے عابد بن جائے، جتنی تکلیف ایک عالم سے پہنچتی ہے۔ شیطان کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی کہ ایک 70,000 انسان گناہ کو ترک کرے اور عابد بن جائے۔ شیطان کو تکلیف اتنی نہیں پہنچتی جتنی تکلیف ایک عالم اور مجتہد سے پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ عالم شیطان سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے، عابد صرف اپنی حفاظت کرتا ہے، عابد صرف اپنی عبادت بچاتا ہے۔ عالم، یاد رکھو، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان، بغیر علم کے، بغیر سیکھنے کے عبادت بھی بیکار ہے۔
سیکھے آپ عبادت میں مصروف ہیں، نماز کے احکامات کے متعلق معلوم نہیں ہے، کہاں مجھے بلند آواز میں پڑھنی چاہیے، کہاں آہستہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ کیسی پڑھنی چاہیے، جگہ کیسی ہونی چاہیے، نماز میں لباس کیسا ہونا چاہیے، بغیر سیکھے اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ جو بغیر سیکھے مولا نے فرمایا کہ جو عبادت کرتا ہے وہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ اس لیے شیطان کو ایک عالم، ایک مجتہد سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ عابد 70,000 انسان گناہوں کو ترک کر کے عابد بن جائیں، اتنی تکلیف شیطان کو نہیں پہنچتی۔ اسی لیے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، جب بروز قیامت ہوگی ایک عابد آئے گا، خدا کی طرف سے آئے گی آواز، میرے عابد کہ تو نے اپنے لیے عبادت کی، اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ، عابد بہشت میں چلا جائے گا۔ جب ایک عالم آئے گا، رب العزت کی آواز آئے گی، کفو کہ رک جاؤ۔ جب عالم رکیں گے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ جتنے لوگوں کو تو نے دین سکھایا ہے، جتنے لوگوں کو تعلیم دی ہے، آئمہ کا امر تو نے زندہ کیا ہے، جتنے لوگوں تک پیغام اہل بیت پہنچایا ہے، ان سب کی اس مقام شفاعت پر کھڑے ہو جا، سب کی شفاعت کرتا چلا جا۔ ان سب کی شفاعت کر، ان سب کو ساتھ لے کے جا بہشت میں اپنے ساتھ، اس لیے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ رسول کائنات کی یتیم امت کی تو نے اصلاح کی ہے۔ یتیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ جملے ہیں روایت کے، ہم سب یتیم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں، جن کی اپنے ہادی تک رسائی نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ بہت بڑا کام کیا ہے تو نے، رسول کائنات کی امت کو بے راہ روی سے بچایا ہے، پیغام پہنچایا ہے۔ اس لیے گزارش ہے خود دین سیکھیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، بغیر سیکھے آپ عالم نہ کہیں اپنے آپ کو، بغیر علم حاصل کیے، بغیر سیکھے عالم صرف 14 معصومین علیہ السلام۔ یکم محرم الحرام ایام اعزا شروع ہو چکے ہیں۔ بڑے مظلوم ہیں، مظلوم کربلا، سید الشہداء
28 رجب سے وطن چھوڑ چکے، 8 ذی الحج کو شہزادہ کونین مظلوم کربلا کو حج نہ کرنے دیا۔ امت نے معاویہ کی ماں نے خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی، صحن رسول کائنات میں آئی۔ حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ رسول کائنات کے سامنے بیان کر کے اس کی تعبیر لینا چاہتی ہوں، اس کی تعبیر حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے سامنے بیان کرو، اس خواب کو میں رسول کائنات کے سامنے بیان کروں گی اور تعبیر حاصل کروں گی۔ ہندہ کہتی ہے کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی، میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک سورج، ایک مہتاب عرش کی طرف بلند ہوا ہے اور اس سے پوری کائنات روشن ہو گئی ہے۔ پھر اس سے ایک قمر نکلا ہے اور اس کی روشنی مشرق و مغرب کی طرف پھیل گئی ہے۔ پھر اس چاند سے 2 ستارے نمودار ہوئے ہیں کہ میں نے دیکھا کائنات کے سارے انسان انہی ستاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ اچانک سیاہ بادل آئے اور ان سیاہ بادلوں سے ایک سانپ نمودار ہوا۔ اس سانپ نے ان 2 ستاروں کو نگل لیا۔ جو جتنی مخلوق بھی دیکھ رہی تھی، ہندہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا سبھی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سبھی ماتم کرنے لگے، کوہرام جیسے کائنات میں بپا ہو گیا ہو۔ یہی خواب حضرت عائشہ نے رسول کائنات کے سامنے سنایا ہندہ کا۔ رسول کائنات خواب سن رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رسول کائنات رو رہے ہیں۔ کا اسے بتانا تعبیر، چاند سے پہلے جو سورج بلند ہوا میں وہ رسول کائنات ہوں۔ قمر کا جو خواب میں دیکھا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جو 2 ستاروں کو دیکھا وہ میرے بیٹے حسن و حسین ہے۔ سننا چاہتی ہے شبتانہ ہندہ کو، جو سیاہ بادل آیا اور اس سے ایک سانپ نمودار ہوا۔ سیاہ بادل معاویہ ہے اور سانپ اس کا بیٹا یزید ہے۔ وہی میرے بیٹے حسین کا قاتل ہے، میرے بیٹے سید الشہداء سے بیعت طلب کرے گا۔ رسول کائنات نے جب خواب کی تعبیر بتائی اور بہت کریا کیا، بہت روئے، آخر وہ وقت بھی قریب آیا کہ سید الشہداء نے جب کہا کہ میں مدینہ چھوڑنے والا ہوں، مدینہ چھوڑنے کا نام آیا، بنو ہاشم کی عورتوں میں کوہرام بپا ہوا۔ واہ محمدہ واہ علیہ، اگر
رسول کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ حسن مجتبیٰ اور آپ موجود تھے۔ خواتین کہتی ہیں حسن کو بھی زہر مل گئی، آپ اکیلا ہمارا سہارا ہے، آپ مدینہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ فرزند رسول نے صبر کی تلقین کی کہ خوشنودی خدا کے لیے آپ صبر کریں۔ جناب ام سلمہ بھی چلتی ہوئی آئیں، مظلوم کربلا سید شہداء کے پاس۔ سید شہداء نے احترام سے جگہ دی، استقبال کیا۔ ام المومنین بھی رو رہی ہیں۔ کہا کہ آپ صبر کریں، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، یہ اللہ کی رضا ہے، اور میں رات کو نانا رسول کائنات کے روضہ پر گیا، حالات بتائے نانا کو۔ حالات بتاتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ رسول کائنات سے جب میری ملاقات ہوئی، سید شہداء کہتے ہیں کہ میں نے کہا نانا اب مجھے اپنی قبر میں لے لو، حالات بڑے بدل گئے ہیں، یزید نے بیعت کا تقاضا مجھ سے کیا ہے، اگر بیعت نہیں تو وطن چھوڑنا پڑے گا۔ نانا حسن کو زہر دی گئی، ہم بڑے مظلوم ہو گئے ہیں، اب میں دنیا میں نہیں رہ سکتا، میری دنیا میں جگہ نہیں، نانا مجھے اپنی قبر میں لے لو۔ رسول کائنات رو کے کہتے ہیں بیٹا کربلا میں جاؤ، تیرا اصل مقام کربلا ہے، دین خدا کو بچاؤ، اللہ تجھے بڑے درجے پر فائز کرنے والا ہے، بڑی قربانی دینی ہے تو نے۔ جناب ام سلمہ کے آنسو، اور کہا اماں میری مقتل گاہ کربلا ہے، وطن چھوڑنے والا ہوں۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کائنات سے سن رکھا ہے کربلا بڑی سخت زمین ہے، حالات و واقعات کا نانیمہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں نے سفر اختیار کرنا ہے۔ اور امام مظلوم کربلا کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں اپنی مقتل گاہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ سید شہداء نے جناب ام سلمہ کو دست امامت سے باقی تمام کائنات کی زمین پست ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ جناب ام سلمہ کو بتا رہے ہیں ام سلمہ یہ کربلا کی زمین ہے، یہ وہ زمین ہے، مقام بتا رہے ہیں، یہاں میرے اکبر کی شہادت ہوگی، یہاں پہ قاسم پامال ہوں گے۔ سید شہداء بتا رہے ہیں اماں یہ مقام ہے جہاں میری شہادت ہوگی۔ جناب ام سلمہ رو بھی رہی ہیں، اور سید شہداء نے پھر جناب ام سلمہ نے ایک شیشی نکالی، کہا آپ کے نانا نے دی، اس میں مٹی ہے، اور جب آپ کی شہادت کے متعلق رسول کائنات نے بتایا، مظلوم کربلا نے دست امامت سے کربلا کی مٹی کہا اس میں شامل کر لو، کہا ماں انتظار کرنا کہ جب اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے، میں سفر کرنے لگا ہوں، سمجھ لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، فرزند رسول کی شہادت ہو گئی ہے۔
دی، سب کو دلاسا دیا۔ جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد اس مٹی کو میں دیکھتی تھی۔ آخر روز عاشور آیا کہ میں نے دیکھا کہ اس مٹی کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ اس وقت جس دن مٹی کا رنگ سرخ ہوا، صرف مٹی کا رنگ نہیں بلکہ آسمان سے خون برس۔ کائنات میں میں نے عجیب کیفیت دیکھی کہ جیسے فرشتوں کا کہکہرام ہو اور ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں کہ فرزند رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے۔ مولانا آغا شفیع الحسن طاہری صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اسوہ رسول ہے، علی کا طرز زندگی ہے ہماری درسگاہ، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين، ورحمة الله على محبهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صلى الله. عزیزان گرامی قدر، سن 1439 ہجری کے اشر محرم کا آغاز آپ کی خدمت میں ایک عرصے اور ایک وقفے کے بعد پھر دوبارہ سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا، اور آپ حضرات کو نزدیک سے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان ایام میں آپ حضرات سے گفتگو کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے حیات دنیا اور حیات آخرت۔ اس پر آپ سے انشاءاللہ اپنی کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے حیات دنیا اور حیات آخرت پر۔ اگر آپ حضرات مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں۔ اگر میرے ممبر سے نزدیک ہو جائیں گے تو مجھے زیادہ حوصلہ ملے گا اور مجلس زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ صلوات کا سہارا لے کر آگے تشریف لیں۔ مولا آپ حضرات کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، خوش رہیں، خدا کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ توبہ اور
سورہ توبہ کی یہ آیت ہے جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جس میں ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے، پاک پروردگار اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو بیٹھے ہو اس حیات دنیا پہ آخرت کے بدلے میں؟ اب اللہ رب العزت کا اس انداز سے کلام کرنا گویا کہ پروردگار عالم کلام کے انداز سے واضح کر رہا ہے کہ مزاج انسانی ہے کیا، طبیعت انسانی کیا ہے۔ مزاج انسان کا مزاج یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، اب جہاں سے جانا نہیں چاہتا، اب اسی دنیا کی زندگی میں خوش ہے۔ کہتا ہے پہلے یہ انسان اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا تھا، اب آ گیا ہے تو جانا نہیں چاہتا، اب جانا نہیں چاہتا، اب یہ راضی ہے، خوش ہے، چاہتا ہے کہ میں اسی دنیا میں رہوں، یہ حیات اور یہ سانسوں کا سفر اب کبھی ٹوٹے نہیں، زندہ رہوں اور اسی دنیا میں رہوں، اس دنیا کو اب چھوڑنا اس کے مزاج میں نہیں ہے۔ اور اپنی مرضی سے تھوڑی کوئی جاتا ہے کہ موت آتی ہے تو کوئی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہاں میں مر جاؤں، یہ تو آنی ہوتی ہے تو بندے کو جانا پڑتا ہے، ورنہ چاہتا تو کوئی بھی نہیں کہ مجھے موت آتا، ہر بندہ یہی رہنا چاہتا ہے۔ اس کو میں اس انداز سے واضح کروں کہ مثلا ملک الموت آتا ہے اور وہ روح قبض کرتا ہے، اور جب ملک الموت آ کے روح قبض کرتا ہے تو ملک الموت آ کے پہلے پوچھتا ہے کسی سے کہ سرکار آپ کی اجازت ہے میں آپ کی روح قبض کر سکتا ہوں؟ نہیں پوچھتا نا، ملک الموت کو اجازت نہیں دیتا۔ اچھا فرض کریں اگر ملک الموت پوچھ بیٹھے، اگر پوچھ ہی لے کہ جناب کیا خیال ہے، پروگرام ہے آپ 100 سال 200 سال 500 سال اس دنیا میں رہے، بڑے 1000 سال عمر ہو کسی کو، ملک الموت پوچھ لے کہ 1000 سال آپ نے گزار لیے، کیا خیال ہے اجازت ہے روح قبض کر دوں؟ تو کتنے بندے ہوں گے جو اجازت دیں گے، جو خوشی خوشی تیار ہوں گے کہ ہاں آپ ہماری روح قبض کر دیں؟ تو پتہ چلا کہ انسان نہیں جانا چاہتا ہے، انسان یہی رہنا چاہتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، اس دنیا میں آیا تب کہتا ہے بنے گا۔ یہ اسی مزاج انسانی کو جو عمومی طور پر مزاج انسانی ہے اس کو قرآن مجید اس انداز سے بیان کر رہا کہ ارضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ، کہ کیا تم راضی ہو بیٹھے ہو اس حیات دنیا پر، خوش ہو بیٹھے ہو اس زندگانی دنیا پر، خوش ہو مطمئن ہو اس پر، راضی ہو بیٹھے ہو من الآخرہ آخرت کے بدلے میں؟ پھر کہا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، اب پروردگار کہ جو دنیا کا بھی خالق ہے اور آخرت کا بھی خالق ہے، انسان کا بھی خالق ہے اور انسان کی حیات کا بھی خالق ہے، اور جو کچھ انسان کے پاس ہے اس کا بھی خالق ہے، تو وہ اللہ کے جو خالق ہے اور مالک ہے اور معبود ہے مسجود ہے پاک پروردگار ہے، جو کچھ انسان کے پاس ہے سب کچھ اسی کی طرف سے، اور اس نے سب کچھ حضرت انسان کے لیے خلق کیا ہے، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اس دنیا پر اور اس حیات دنیا پر راضی ہو آخرت کے بدلے میں؟ پھر خود کہتے ہیں فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، جبکہ یہ حیات دنیا اور یہ متاع دنیا کیا ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، الا قلیل، مگر بہت ہی کم ہے، یہ متاع دنیا یہ حیات دنیا آخرت کے مقابلے میں تو بہت ہی قلیل ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ خدا کے بندو کثیر کی طرف توجہ کرو، کوئی بھی صاحب عقل و فہم کثیر کے مقابلے میں قلیل پر خوش نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب انسان کیوں موت کو